فرمایا تو پڑھتا رہے یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید پڑھتا ہوا پانی پر وہ بھی چل رہا ہے. شیطان آیا, شیطان آ کے کہتا ہے خود جنید یا اللہ پڑھ رہا ہے, تجھے کہہ رہا ہے یا جنید. وہ اللہ جو جنید کی سنتا ہے تیری کیوں نہیں سنے گا؟ جو جنید کو دریا پار کرا سکتا ہے تجھے کیوں نہیں کرائے گا؟ تو یا اللہ کہہ. وہ یا اللہ کہتا ہے, تو یا جنید کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا اچھا بات تو درست. اس نے فوراً کہا ٹھیک ہے میں بھی یا اللہ کہتا ہوں. کہتا ہے یا اللہ, ایک مرتبہ یا اللہ کہا, فوراً پانی میں ڈوب گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام ہے عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ریئل ٹی وی. ناظرین, آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ حضرت جنید بغدادی کے حوالے سے ہے. ایک عالم دین یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی اور ان کا مرید پانی پر چلنے لگ گئے. انہوں نے یا جنید کہا تو پانی پر چلنے لگ گئے, یا اللہ کہا تو ڈوبنے لگ گئے. تو اس کا جواب انجینئر محمد علی مرزا صاحب قرآن اور حدیث سے دیں گے. تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب. جنید بغدادی سطح آب پر چل رہے ہیں, پانی پر چل رہے ہیں, یا اللہ کا ورد کرتے ہوئے پانی پر چل رہے ہیں. ایک شخص دیکھتا وہ کہتا ہے حضرت آپ پانی پر چل رہے ہیں, یوں چل رہے ہیں جیسے انسان زمین پر چل رہا ہوتا ہے. پڑھ رہے ہیں یا اللہ. وہ شخص کہتا ہے جنید بغدادی میں نے بھی دریا پار کرنا ہے, مجھے فرمائے میں بھی کچھ پڑھوں. فرمایا تو پڑھتا رہے یا جنید پڑھتا ہوا پانی پر وہ بھی چل رہا ہے. اب اچانک من شر الوسواس الخناس, ایک خناسی وسوسے والا آیا. فقط توحید والا, حقیقی توحید والا نہیں, حقیقی موحد نہیں تھا, نام نہاد موحد. وہ توحید جو انسان کو اولیاء کی توہین پر مجبور کرتی ہے. شیطان آیا, شیطان آ کے کہتا ہے خود جنید یا اللہ پڑھ رہا ہے, تجھے کہہ رہا ہے یا جنید. وہ اللہ جو جنید کی سنتا ہے تیری کیوں نہیں سنے گا؟ جو جنید کو دریا پار کرا سکتا ہے تجھے کیوں نہیں کرائے گا؟ تو یا اللہ کہہ. وہ یا اللہ کہتا ہے, تو یا جنید کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا اچھا بات تو درست ہے. اب یہ اس کے ایمان کا امتحان تھا. اگر اس وسوسے میں مبتلا ہو جاتا, مثال کے طور پر یہ بڑا ہی ڈینجرس خطرناک مرحلہ تھا, اگر وہ یہ کہتا اللہ مدد نہیں کر سکتا تو کافر ہو جاتا. تو اس نے فوراً کہا ٹھیک ہے میں بھی یا اللہ کہتا ہوں. کہتا ہے یا اللہ, ایک مرتبہ یا اللہ کہا, فوراً پانی میں ڈوب گیا. اب ڈوب رہا ہے, کیوں ڈوب رہا ہے؟ اس لیے نہیں کیونکہ یا اللہ کہا, اس لیے کہ کس کی سن کر کہا. مجھے پہلی مرتبہ کہنے کا مزہ لینے لیجیے, پھر دوسری مرتبہ کہوں گا کس کی سن کر کہا, کس کی سن کر کہا. بڑے شیطان گلیوں میں پھر رہے ہیں, اللہ تبلیغ عبادت تقوی پرہیزگاری. ہم کہتے ہیں بلاتے تو اللہ کی طرف ہیں. ارے یہ نہ دیکھو کس کی طرف بلاتے ہیں, یہ دیکھو بلانے والا کون ہے, بلانے والا کون ہے. اگر گستاخ ہے تو برباد کر دے گا. جنید بغدادی وہ دیکھتے ہیں, اس نے کہا یا اللہ ڈوب رہا ہے. کہتا ہے حضرت بچائیے. جنید بغدادی فرماتے ہیں تجھے کہا ہے یا جنید کہہ. اس نے فوراً کہا یا جنید, پھر پانی پر چل رہا ہے. اب ذہن میں وسوسہ تو پیدا ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے, یا جنید کہہ رہا ہوں, پانی پر چل رہا ہوں, یا اللہ کہہ رہا ہوں, ڈوب رہا ہوں. اب سوال تو کرنا چاہتا ہے, اعتراض تو کرنا چاہ رہا ہے, لیکن اب مرتا کیا نہ کرتا. اس نے کہا اب بچایا جا رہا ہے جنید کے نام پر, تو اب پہلے پانی کراس کر لوں, پھر بعد میں اپنے فتوے دے لوں گا. جہان بچانے کے لیے یا جنید پڑھتا دریا عبور کر لیا. جب جاتا ہے تو کہتا ہے جنید بغدادی ماجرا کیا ہے؟ میں نے اللہ کا نام لیا تو میں ڈوب رہا تھا, آپ کا نام لیا تو بچ گیا. فرمایا تو ابھی جنید تک نہیں پہنچا, اللہ تک پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے. مولانا احمد رضا بریلوی صاحب ملفوظات حصہ اول صفحہ 97 پر جو بک کارنر سے شائع ہوئی ہے اس پر ایک واقعہ سنا رہے ہیں اپنے کسی چاہنے والے کو. تو کیا کہتے ہیں, ایک مرتبہ سیدنا جنید بغدادی دریائے دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے. دریائے دجلہ پر آئے اور یا اللہ کہا اور دریا کے اوپر چلنا شروع کر دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے سال اجازت نہیں دی بحری بیڑا تیار کرنے کی, کیونکہ ان کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ جب یہ بحری بیڑا ڈوبتا ہے
تو سارے پھر ڈوب ہی جاتے ہیں. تو سیدنا عمر نے کہا کہ یہ میں رسک لینے کے لیے تیار نہیں, تم زمینی راستے سے سفر اختیار کرو. تو پھر تو جنید بغدادی کا زیادہ مرتبہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا اللہ پڑھو اور جناب سمندر پار کر لو, بیڑی بیڑا تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائیو. دنیا بقدر ایفٹ ہے, یہ کرنا پڑے گا, دنیا میں تو ایفٹ کرنی پڑے گی. اس کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا ہے تو خون مبارک نکلا ہے, 4 دانت مبارک شہید ہوئے, خون کا فوارہ چھوٹا, بے ہوش ہو گئے. پیاس لگی تو پانی پیا, بھوک لگی تو غزوہ احزاب کے موقع پر پتھر بھی باندھے. یہ ساری تکلیفیں دنیا میں اٹھانی پڑیں گی. یہ کام ایک نگاہ ماری تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا, اگر یہ کام ہوتے تو اتنی تکلیفیں صحابہ کو کیوں اٹھانی پڑی؟ معاذ اللہ استغفر. ان سے بڑا دنیا میں امت کا رہنما کون ہو سکتا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر؟ تو یا پھر کہہ دیں کہ ان بزرگوں کے درجے جو ہے صحابہ سے بڑھ کے تھے معاذ اللہ. تو سیدنا جنید بغدادی دریا دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے. ایک شخص نے عرض کی کہ میں کس طرح ہوں؟ تو انہوں نے کہا تو یا جنید کہتا ہوا چلا. اے دیکھو یہ یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے, اس کا ابھی ڈراپ سین آنا ہے آگے. اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. تو بھائی اگر یہی ہے تو کوئی دنیا میں ایک تو صحیح العقیدہ مسلمان موجود ہوگا نا بقول ان کے, تو لائیں یا جنید پڑھ کے ہمارا یہ دریائے جہلم پار کر کے کو بتائے, یا کہہ دیں کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں موجود اس وقت. کہتے ہیں نا یہ اولیاء اللہ سے بقول ان کے, اولیاء ہی کہنا چاہیے, اللہ تو اولیاء اللہ کا تو اللہ کو پتا ہے. تو یہ اولیاء یہ ہیں تو کوئی دنیا میں ولی موجود ہوگا یا جنید کہہ کہ یہ بلکہ نالا پار کر کے بتا دے. کیونکہ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے کتاب و سنت کے منہج پہ آ رہے ہیں, تو یہ کوئی کارنامہ دکھایا جائے تاکہ لوگ گمراہ ہونے سے تو بچیں بقول ان کے. اس نے یہی کہا یعنی یا جنید اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. واہ جی واہ. جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا. شیطان نے وسوسہ ڈالا. کیا وسوسہ ڈالا؟ کہ حضرت خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یا جنید کہہ رہے ہیں. اس نے بھی یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھا گیا. کیا کمنٹس کرے بندہ اس پہ؟ یا اللہ کہنے کو وسوسہ کہہ رہے ہیں. اب آپ کو پتا چلا کہ میں کیوں کہتا ہوں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب مان لیا ہوا ہے. تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کہا تو غوطہ کھایا. پھر پکارا حضرت میں چلا, فرمایا وہی کہو یا جنید. اس نے پھر یا جنید کہا تو پھر دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. پھر حضرت جنید نے فرمایا ارے نادان, ابھی تو جنید تک پہنچا ہی نہیں, اللہ تک رسائی کی حوث ہے. استغفر اللہ. انبیاء کے ماننے والے تو پہلے دن ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوا کر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم تک پہنچاتے ہیں, اپنے تک نہیں. اپنے ذات کی نفی کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو یہ تو تھا ان کا نظریہ. اب وہی کا فیصلہ سن لیجئے. اب اس پہ فیصلہ میں بولا جائے تو 1.5 گھنٹہ چاہیے. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2516 نمبر حدیث ہے, اور امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ھذا حدیث حسن صحیح. یہ صحیح حدیث ہے. حدیث سن لیجئے اور آپ کو کنٹراسٹ نظر آ جائے گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ, حالانکہ نبی یہ کہہ بھی سکتا ہے کیونکہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, لیکن نبی کی توحید کتنی کامل. اللہ کے احکام کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے حقوق کا خیال رکھ, تو اسے اپنے سامنے پائے گا. پھر فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ, جب کبھی بھی تو سوال کرے تو صرف اللہ ہی سے کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور جب تجھے مدد مانگنی ہو, غائب میں دعا کے لیے پکارنا ہو, تو صرف اللہ ہی کو پکارنا. اور جان لے کہ اگر پوری امت بھی جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے, اور اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے. تقدیر لکھنے کے بعد قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیوائن ڈیسیژن ہے. اللہ اکبر. مجھے ایک بھائی نے واقعہ سنایا, ان کے ساتھ سیالکوٹ میں ایک مسئلہ ہوا. انہوں نے کہا جی یہ جو عبداللہ شاہ غازی ہے نا کراچی میں, انہوں نے سمندر کو تھاما ہوا ہے ورنہ سمندر کراچی کے اوپر آ جائے. تو انہوں نے آگے سے نا وہی بات کی جو اینٹی وینم پکی الزامی جواب.
उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग जिंदों या मुर्दों में मौजूद है, उसको मेरे सामने लाओ, मैं उसको 4 जग पानी के पिलाता हूं, नमक वाले पानी के, फिर उसकी शर्मगाह आगे से बांध देता हूं, वो अपना पेशाब मुझे रोक के बता दे। जो ये कहता है मैंने समुंदर रोका हुआ है, वो रोक सकता है अपना पेशाब? अरे पेशाब नहीं रोक सकता। और जो बंदा अपना पेशाब नहीं रोक सकता, उस समुंदर को कैसे रोक सकता है? हाँ, दुआ अलग चीज है, दुआ बिल्कुल अलग चीज है। और दुआ में यह नहीं कहा जाता उसने रोका, वरना तो ये शिर्क हो जाएगा। दुआ में तो कहा जाता दुआ की, और वो अल्लाह की मर्जी, जिसने कबूल जिसकी हो या ना हो। दुआ बिल्कुल डिफरेंट चीज है, उसके साथ मिक्स ना करें। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो अगर ये टल जाए तो उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं जो इसको थाम सके। इन्नहु काना हलीमन गफूरा, बेशक अल्लाह ताला हिल्म वाला है और माफ करने वाला है। क्या मतलब? इतने बड़े बड़े ये लोग दावे करते हैं, अल्लाह का हिल्म है कि वो सुन रहा है। कभी फलाना बुजुर्ग चला रहा है जनाब, ये जो है वो गवर्नर पंजाब जो है वो अली बिन उस्मान हजवेरी साहब है, और सिंध जो है फलाने बुजुर्ग के हवाले है, और ये फलां बुजुर्ग के हवाले है। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। इन्नहु काना हलीमन गफूरा, अल्लाह हिल्म फरमाने वाला है। वरना वो सूरह मरियम के अंदर आयात है ना कि अगर जमीन के आसमान के पहाड़ों के एहसासात होते, करीब है कि आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, रहमानी वलदा, कि ये कहते हैं कि रहमान ने बेटा चुना। अगर जमीनों आसमान और पहाड़ों के एहसासात होते तो फट पड़ते इनके ऊपर कि इतनी बड़ी बड़ी बातें अल्लाह तबारक व तआला के खिलाफ ये कर रहे हैं। वो जी शाह शम्स तबरेज ने जनाब सूरज नु क्या, तू भी शम्स ते मैं भी शम्स, इधर आते मनु है बोटी पुंदे, तेरा नाम भी जो है वो शम्स है, मेरा नाम भी शम्स है, करीब आ तो ये बोटी मैंने भूननी है। उनको तो भाइयों साइज ही नहीं पता था कि सूरज क्या बड़ी बला है। तो वही बात है, इन्नहु काना हलीमन गफूरा, ये अल्लाह का हिल्म है कि बर्दाश्त किए हुए है। नाजरीन, आज की वीडियो जो थी वो बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को भी मिला होगा कि किस तरह ये लोगों के साथ धोखा करते हैं, जिस तरह फरेब करते हैं और किस तरह झूठी कहानियां बताते हैं। एक बुजुर्ग को नाउज बिल्ला अल्लाह ताला बनाकर पेश करते हैं कि उसने अल्लाह ताला का नाम लिया तो डूबने लग गया, या जुनैद कहा तो वो तैरने लग गया, और कहा कि जुनैद तक पहुंचने के लिए तुझे इतना कुछ करना पड़ेगा। यानी पहले यानी कि मुझे राजी करना पड़ेगा, पहले तो मेरा नाम ले, उसके बाद अल्लाह तेरी सुनेगा। नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कितना बड़ा ये झूठ है। जो बुजुर्ग जो होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, वो तारुफ ही पहली लफ्ज ही अल्लाह ताला का करवाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करवाते हैं तारुफ उनका। वो अपनी नफी करते हैं, वो अल्लाह ताला का तारुफ करवाते हैं, वो अपनी बुजुर्गी नहीं बताते कि आप पहले मेरे तक पहुंचने के लिए इतनी जद्दोजहद करो। तो ये मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। आपसे गुजारिश है कि इन कहानियों से परहेज किया करें, इनके ऊपर गौर ना किया करें। जिन्होंने अपनी आखिरत संवारनी है वो कम से कम वो इस चीज का ख्याल कर ले। जिन्हें अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है वो लगे रहेंगे कि पीछे फिर, लेकिन अगर आखिरत की फिक्र करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाबी हासिल करेंगे। कुरान और हदीस के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको भी वीडियो सुनकर अच्छा भी लगा होगा। जो इंजीनियर अली मिर्जा साहब ने कुरान और हदीस से समझा दिया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।